وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا قاہر العدو یا والی الولی یا قاہر العدو یا والی الولی یا قاہر العدو یا والی الولی۔ برادران اسلامی، برادران ایمان، آج روز عید ہے، 13 رجب المرجب ہے۔ آج قرآن ناطق کا جشن ظہور پر نور ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے۔ اللہ ولی ہے، مصطفیٰ ولی ہے اور مرتضیٰ ولی ہے۔ اولیاء اللہ یہی ہے، یعنی لفظ ولی جو ہے وہ ان کے ساتھ قیامت تک کے لیے ہو گیا ہے۔ تو اب شیعہ ہو، سنی ہو، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے، انہیں چوتھا خلیفہ کی آج آمد مبارک ہو۔ شیعہ نے جہاں کو ان کے اول امام کی ولادت باسعادت نزول پاک بیت اللہ میں مبارک ہو۔ علی ابن ابی طالب مظہر العجائب ہے۔ دیکھو جی، میں آج صبح اپنے دربار شریف میں یہ سوچ رہا تھا کہ قرآن ناطق نازل ہوتا پہاڑوں پر قرآن ہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ تو یہ تو قرآن صامت ہے کہ اگر پہاڑ پر، بلکہ عظیم پہاڑ پر، بلند پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ میں کہتا ہوں یہ ہے قرآن صامت کا جلال، اور قرآن ناطق کا جلال دیکھو کہ ابھی دیوار کعبہ کی جانب جناب فاطمہ بنت اسد ابو طالب کی حویلی سے جب کعبہ کی جانب چلیں، حالانکہ چابی نہیں ان کے پاس تھی، حضرت ابو طالب علیہ السلام کلید بردار کعبہ تھے۔ علی کا باپ، عظیم باپ، اسلامی تاریخ کا بہترین ہیرو، پاسبان نبی اور نگہبان نبوت کا نام ابو طالب ہے۔ تو آج دنیا یہ کہتی کہ چابی ان کے پاس تھی،
یہ کلید بردار کعبہ تھے، بس ان کو ضرورت پڑی اور دروازہ کھولا اور بس علی کعبہ میں آ گئے۔ نہیں، اللہ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ میرا علی اول سے بھی علی ہے اور آخر میں بھی علی ہے۔ علی ابتدا میں بھی علی، انتہا میں بھی علی، کردار میں بھی علی، افعال میں بھی علی، علم میں بھی علی، شجاعت میں بھی علی، صداقت میں بھی علی، اور عدل میں بھی علی۔ خدا کی قسم اے مسلمانان عالم، ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے 13 رجب کو کعبہ منور کر دیا۔ علی کی آمد سے، علی ابن ابی طالب کے نزول ہونے سے، اب میں وہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر قرآن، یہ قرآن صامت جس کا آپ مطالعہ کرتے رہتے ہیں اور آپ اس سے فیض یاب ہوتے ہیں، یہ سارے کا سارا قصیدہ یہ مدحت محمد و آل محمد ہے۔ یعنی قرآن کا اگر باغور مطالعہ کیا جائے نا، یاد کرنے کے لیے نہیں آیا، رٹنے کے لیے نہیں آیا، سینے میں رکھنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ ٹھیک ہے، جو کوئی اس کی معرفت اور منزلت کرتا ہے وہ بلند مقام ہے، اور میں اسے بھی سلام پیش کرتا ہوں، اس کا بھی اجر ملے گا کہ جس نے قرآن حفظ کر لیا، اس کے اتنے جو ہیں وہ جنت کے وارث ہو جائیں گے، جنت ان کو مل جائے گی۔ بابا تو جو وارثان جنت ہیں، جو سرداران جنت ہیں، ان کی مہر لگے بغیر کوئی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ تو اب حضرت فاطمہ بنت اسد، عظیم ترین عفت و پاک دامنی کا مجسم نمونہ، علی کی والدہ ماجدہ جب دیوار کعبہ کے قریب گئی، اب حیدر میں اتنا جلال تھا، قرآن ناطق علی ابن ابی طالب میں اتنا جلال تھا کہ دیوار کعبہ نے مرحبا کہا، 100 مرحبا کہا، اور دیوار کعبہ علی کے جلال سے پھٹ گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شگاف آ گیا، شگاف آ گیا۔ نعرہ تکبیر۔ میری ایک بات سن لیں، میں بھی تو 20 کلومیٹر سفر کر کے آیا ہوں نا، اور میں آپ سے بڑا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کی زندگی ہو، سلامتی ہو۔ اور میرے پیارے بچوں، جوانوں، میں اپنی تقریروں میں کہا کرتا ہوں کہ یہ سردی اور یہ گرمی اور یہ بارش، یہ موسم، یہ علی کی محبت پہ اثر انداز نہیں ہوتے۔ آپ یہ ٹوپیاں اتاریں، یہ اپنی یہ جو ہے کیا نام ہے چادریں اوڑی ہوئی ہیں جوانوں نے، بھائی بوڑھے تو لے سکتے ہیں، سردی لگتی ہے، نعرہ حیدری لگائیں گے، سردی ختم، علی علی کریں گے۔ بھائی میں تو ثقلین کاظمی کے لیے بار بار مجھے فون کرتا تھا، اور میں نے کہا یہ میری نوکری ہے، میری سعادت مندی ہے، میں نے کون سی نیاز لینی ہے، مجھے نیاز نجف اشرف سے آ جاتی ہے۔ یقین مانیے، توکل کر کے میں سیالکوٹ گیا، وہاں پہ میں نے ذکر کیا، چلو مجھے اعزاز ملا ہوا ہے اور اللہ نے مجھے انعامات سے نوازا ہے۔ میں جب یونیورسٹی میں بھی تھا اس وقت بھی مجھے یوم علی کی تقریب میں بڑے بڑے انعامات ملے، لیکن صرف یہ صدقہ ہے عباس کے بابے کا۔ علی جس پہ راضی ہو جائیں بس اس کی دنیا بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی اس کو نجات ہے۔
ہم یوم علی اس لیے بڑے تو اس کو احتشام کے ساتھ دیکھو، آج چراغاں ہوا ہے، یہ علی ابن ابی طالب کے بیٹے کا گھر ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، اور کیا رونق ہے، ہر جگہ لائٹنگ ہوئی ہے۔ جو علی کو صحیح معنوں میں مانتا ہے وہ آج علی 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 کرتا ہوا نظر آتا ہے، باقی تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج کیا ہوا تھا کیا نہیں۔ اور نوجوان دوستو یاد رکھو، اللہ نے علی ابن ابی طالب کو اپنا گھر دے کر علی کو کعبے کا نگہبان بنا دیا، یعنی پورا اپنا گھر علی کو دے دیا۔ جو گھر کسی کو دے دیا جائے نا بس پھر وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم جب حج کرنے کو جاتے ہیں نا تو طواف کعبہ جی کتنے جی 7 چکر لگاؤ۔ میں نے جب طواف شروع کیا تو میں نے طواف کے دوران یا علی یا علی یا علی کا ورد کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کعبہ، یہ گھر، یہ بیت ہی علی کا ہے۔ اور بھائی جس کا ہونا ہے اسی کا نام لینا ہے نا۔ جب اللہ نے انعام کر دیا مولا کائنات پہ، جب اللہ نے علی ابن ابی طالب کے نام کر دیا کہ یہ گھر علی تیرا ہے، اے علی تیرے بابا ابو طالب کے بڑے احسانات ہیں، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ یقین مانیے میرے بزرگ، میرے کلندر بادشاہ سید نوری لال کلندر بادشاہ اور ان کے صاحبزادے فرزند معصوم کلندر بادشاہ مجھے کہا کرتے تھے یہ سارے رنگ علی کے ہیں، یہ سارے رنگ علی کے ہیں۔ ملا کو نہیں پتا چلتا کہ علی کیا ہے، یہ پتا چلتا ہے ملنگ کو، یہ پتا چلتا ہے درویش کو، یہ پتا چلتا ہے صاحبان فکر کو کہ علی کیا ہے۔ یہ تو پتا چلے گا نا، منکر نکیر قبر میں آتے ہیں، منکر نکیر قبر میں آتے ہیں، قبر میں جا کے پتا چلے گا اور راستہ دو جناب امیر آتے ہیں۔ مولا کائنات کی ذات مقدسہ پہ بلند صلوات پڑھیں۔ ایک ماشاء اللہ، واہ واہ، تو ولی آئے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بھائی سردی اتارو، نعروں کی گونج باہر تک جانی چاہیے۔ جو جلیبیوں کے انتظار میں کھڑے ہیں نا، امام بارگاہ میں آ جاؤ، یوم علی ہے، عید کا جشن ہے، عید کا روز ہے۔ اچھا جی، اس سے بڑھ کر عید کون سی ہوگی کہ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت عظمیٰ سے نواز دیا ہے، یعنی ولایت علی ابن ابی طالب حکومت کا نام ہے، سلطنت کا نام ہے، یعنی یہ بہت بڑا دائرہ ہے۔ رب العالمین، رحمت للعالمین اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب، یہ پورے کا پورا دین ہے، یہی اسلام ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں۔ تمام برادران کو میں آج مبارکباد پیش کرتا ہوں، تمام کلمہ گو جو نبی کی امت ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اور ہم تو اس ملک کے رکھوالے ہیں، ہم تو اس ملک کے نگہبان ہیں، ہمیں اپنے وطن کی مٹی بڑی پیاری لگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے وطن میں رہ کر یا علی یا علی یا علی آزادانہ کر رہے ہیں اور آزادانہ کرتے رہیں گے۔ یہ نشان حیدر، یہ افواج پاکستان کا سب سے بڑا نشان، یہ چھوٹی بات ہے۔ یا علی تیرے کرم کی انتہا نہیں، یا علی شجاعت میں بھی تو اول، طہارت میں بھی اول، صحابت میں بھی علی، یعنی علی چاہے
تو افواج پاکستان کو بھی اتنے بڑے نشان سے نواز دیا ہے۔ یا علی تیرا کیا کہنے، یا علی تو جس دین میں نہ ہو وہ دین نامکمل، تو جس فوج میں نہ ہو وہ فوج نامکمل۔ یا علی تیری عظمت کو لاکھوں سلام۔ یہ مولا کائنات کی عظمت پہ بلند صلوات پڑھیں ذرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسرے یہ ہے کہ انشاءاللہ جشن پاک کے آخری مرحلے میں اختتام جشن پر لنگر مرتضوی کا بہترین انتظام موجود ہے۔ وہ سارے کا سارا اہتمام آپ کے لیے کیا گیا ہے نا، جو موالیان حیدر کرار ہیں۔ آپ نے اس سے فیض یاب ہو کے جانا ہے۔ بہت بڑا لنگر ہے اور آپ انشاءاللہ، اچھا یہ جو ہے نا، یہ امام بارگاہ، یہ شفا خانہ ہے، یہ دار و شفا ہے۔ جو اس میں آ جاتا ہے نا وہ شفا پا جاتا ہے۔ یہ کیا کہنے، یہ سارے کے سارے محمد ہیں، یہ اللہ کا نور ہے۔ اچھا چلو جی، میں آج اپنے نوجوان بھائیوں سے، بچوں سے سوال کرتا ہوں کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا میرے 12 جانشین ہوں گے اور سارے کے سارے بنی ہاشم میں سے ہوں گے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے، تو مجھے بتاؤ آپ کے 12 موجود ہیں نا؟ تو بھائی جو اللہ کے نبی نے آپ کو دیے ہیں وہ موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے دوسرے برادران سے وہ 12 بن ہی نہیں رہے۔ تو جب 12 بن ہی نہیں رہے، 12 لاؤ گے کہاں سے؟ 12 ہیں تو علی ابن ابی طالب کے گھر میں 12 ہیں، علی ابن ابی طالب کی نسل پاک میں 12 ہیں، اور ایک امام پردہ غیبت میں۔ اب ولایت اپنے دادا کی ان کے پاس ہے، سلطنت ہے۔ دیکھو لاس اینجلس میں کیا ہوا۔ میں تو بھائی صحافی ہوں نا، میں تو جرنلسٹ ہوں نا، میں تو دیکھتا رہتا ہوں حالات و واقعات کو۔ ہمیں پاکستان سے بہت محبت ہے۔ جو علی علی کرتا ہے نا، جو حسین حسین کرتا ہے، وہ اپنے وطن سے بڑی دوستی رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کے رکھوالے ہم ہیں، ہم نے پاکستان بنایا ہے، اور جنہوں نے بنایا ہوتا ہے درد بھی انہیں ہی ہوتی ہے۔ ہمیں بڑی تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ یوم علی کے صدقے میں فرقہ واریت کا خاتمہ فرمائے۔ یوم علی کے توسل پاک سے مسلمانوں کے اندر باہمی یگانگت، محبت، رواداری، حسن سلوک، یہ اللہ تعالیٰ ان میں پیدا فرمائے۔ ہم ایک ہو جائیں اور بڑے عدل کے ساتھ شفاف آئینے والی اینک لگا کر ہم دیکھیں کہ محمد جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نے ہمیں کیا دیا ہے، اور اللہ نے پاک محمد کو کیا دیا ہے، اور پاک محمد نے ہمیں کیا دیا ہے۔ بس یہی دین ہے، اسی پہ عمل کرنا ہے۔ قرآن ان کے ساتھ، یہ قرآن کے ساتھ، یہی سب کچھ ہیں، ان کے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ قبلہ مولانا صاحب آگے ہیں۔ بھائی گرم گرم جلیبیاں ملیں گی، آج نہیں ملیں گی تو کب ملیں گی؟ یہ ہمارے پاس بھی مٹھائی موجود ہے۔ اور آج مولانا تصور نقوی صاحب آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اس لیے کہ آپ کے مولا آج کعبہ میں تشریف لائے ہیں۔ اچھا کسی کا پیر، کسی کا مولوی
کسی چھوٹے سے اپنے عبادت خانے میں بھی پیدا ہوا ہو تو مجھے بتائیے۔ پورے عالم اسلام میں دیکھ رہا ہوں نا، اقوام عالم میں بھائی کوئی بھی اپنے حجرے میں، مندر میں، اپنی عبادت گاہ میں چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی وہاں پہ پیدا ہوا ہو، یا علی یا علی، آپ کا نور ظہور کتنا پیارا ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا گھر بس دے دیا کہ یہ بیت اللہ اب علی کا ہو گیا، علی کا ہو گیا، اپنا گھر دے دیا۔ اور پھر کیا کہنے، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے مولانا صاحب؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ملکیت اللہ کی ہے اور طواف کے قابل علی کو بنا دیا ہے، یعنی طواف حاجیو جاؤ، پھر کہتے ہیں مجھے کہ 7 دانے پکڑ لو تاکہ کوئی طواف میں کمی بیشی نہ آئے، یہ شریعت ہے۔ میں نے کہا کہ جو علی علی کرتا ہے نا اس کے دانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ دانے سمجھتے ہیں نا، یہ اناج بھی ہے اور طواف بھی ہے۔ جو علی علی کرتا ہے نا وہ غریب نہیں ہوتا، وہ غریب نہیں ہوتا۔ او بھائی نعرہ حیدری، کم سے کم بچے جن میں جرت ہے، طاقت ہے، جو باہر ہیں نا بھائی، آ جاؤ بھائی، آؤ مل کے سارے علی علی کریں، آؤ جشن کریں۔ اور مولانا صاحب کیا کہنے، میں آج پڑھ رہا تھا کہ علی علی کرنے سے نا ختم قرآن ہو جاتے ہیں، ختم قرآن۔ ماشاءاللہ ثقلین کاظمی، خدا تیری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اللہ تیرے والدین محترمین کے درجے بلند فرمائے، آپ کے بھائیوں میں محبت پیدا فرمائے، اور آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یوم علی کا یہ انصرام و اہتمام کرنے پر، انتظام کرنے پر۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جتنے حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، اور میں کہتا ہوں آپ کے بچوں کی خیر ہو، میرے بچوں کی خیر ہو، اور آپ کو خدا علی جیسی نعمت ولایت عظمیٰ اس سے اللہ نے آپ کو یعنی تفویض کر دیا ہے، آپ کو مالا مال کر دیا ہے، انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی۔ نعروں کا جواب دیں اور جناب عزت مآب مولانا صاحب قبلہ سید صاحب آئیں، اور حدیث قصہ سے کیا کہنے، علی حدیث قصہ میں بھی، علی آئے تطہیر میں بھی، علی کہاں کہاں علی، جہاں جہاں محمد وہاں وہاں پہ علی، محمد اور علی ایک ہی ہیں۔ معراج ہوئی تو اکٹھے محمد و علی کی ہے، میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں، معراج کہتے۔ جناب سید صاحب ممبر پر تشریف لائیں، ممبر پر رونق افروز ہو کر حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں۔ اس کے بعد ذاکرین میں سے سید ذریت عمران شیرازی صاحب وہ بھی آج علی علی کروائیں گے، جناب سید سجاد حیدر شماری صاحب وہ بھی علی علی کرائیں گے۔ اور آپ نے چپ نہیں رہنا، چپ تو وہ پکڑیں جن کو پتہ ہی نہ ہو کہ کدھر جانا ہے۔ تو جب ہمیں منزل کا پتہ ہے کہ ہم نے جانا ہے علی کی طرف، تو جب علی حق ہے تو پھر آپ نے چپ نہیں رہنا۔ نعرہ حیدری،